بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہتے ہیں انسانی صحت کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا پیٹ ہے۔ اگر پیٹ درست ہو جائے تو آدھی بیماریاں خود بہت ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے اپنے پیٹ کو سمجھ لیا اس نے اپنی صحت پر قابو پا لیا۔ سادہ غذا سب سے بڑی دوا ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک استعمال کریں جو وٹامنز، منرل اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہو۔ وٹامن سی کے لیے مالٹا، امرود، لیمو اور شملہ مرچ۔ وٹامن اے اور ای کے لیے پالک، گاجر اور خشک میوہ اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے لیے مچھلی اور السی کے بیج استعمال کریں۔ اسی طرح قدرتی قوت مدافعت بڑھانے والی غذائیں لہسن، ادرک، ہلدی اور شہد بھی ہیں۔ یہ اجزاء جسم میں سوزش کم کرتے ہیں، خلیوں کی مرمت کرتے ہیں اور وائرس و بیکٹیریا سے لڑنے والی قوت بڑھاتے ہیں۔ مدافعتی نظام رات کے وقت مرمت اور بحالی کا عمل کرتا ہے۔ ہر رات کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند لیں۔ سونے سے پہلے فون، کیفین یا تناؤ سے پرہیز کریں۔ مراقبہ یا گہری سانس لینے کی مشق ذہنی دباؤ کم کرتی ہیں اور یہی دباؤ مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کوئی ایسی بات بتائے جس سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں اور لوگوں کے درمیان عزت بڑھ جائے۔ فرمایا، اللہ سے مانگنا شروع کر دو اور لوگوں سے مانگنا بند کر دو، دونوں کے قریب ہو جاؤ گی۔ ایک مطالعے کے مطابق روزانہ انڈا کھانے والے افراد میں امراض قلب کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں تقریباً 20% کم ہوتا ہے جو انڈے نہیں کھاتے۔ ایک انڈے میں تقریباً 6 گرام اعلیٰ معیار کا پروٹین موجود ہوتا ہے جو جسم خود تیار نہیں کر سکتا۔ یہ پروٹین ہڈیوں، ناخنوں اور بالوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جس سے وزن میں کمی میں مدد ملتی ہے۔ انڈے میں موجود کولین دماغی خلیوں کے درمیان تعلق کو بہتر بناتا ہے اور دماغی نشوونما کو تیز کرتا ہے۔ ساتھ ہی ان میں موجود لیوٹین بینائی کو مضبوط بناتے ہیں اور بڑھتی عمر میں آنکھوں کے امراض سے بچاؤ فراہم کرتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانے سے فالج کا خطرہ 30% تک کم ہو سکتا ہے۔ ناشتے میں انڈا کھانے سے پیٹ بھرنے کا احساس دیر تک برقرار رہتا ہے، جس سے بار بار کچھ کھانے کی عادت کم ہوتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ انڈوں میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈ خون میں چکنائی کی سطح گھٹانے میں مدد دیتے ہیں، جس سے شریانوں کی بندش اور امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک عربی حکایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے اپنی چچا زاد سے شادی کی اور اللہ نے اسے یکے بعد دیگر 9 بیٹے عطا کی۔ قبیلے میں اس کی شان بلند ہو گئی اور اس کی عزت میں اضافہ ہوا، کیونکہ اس زمانے میں بیٹے طاقت، عزت اور فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مگر جب 10ویں بار اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو گویا اس پر بجلی گر گئی۔ بجائے شکر ادا کرنے کے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے آثار پھیل گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ اٹھا، یا لیل الاسود، یا لیل الاسود، ہائے میری سیاہ رات، ہائے میری سیاہ رات۔ اس نے اپنی بیچاری بیوی سے منہ موڑ لیا اور اس ننھی بیٹی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ میں بیٹی جرم بن گئی اور اس کی ماں مجرم۔ بیٹی کے وجود کو گویا اپنے لیے غار سمجھا۔ وقت گزرتا گیا، ایام کی گردش جاری رہی، بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہوئی، والدین کو اکیلا چھوڑ کر ان کے نئے گھر آباد ہوئے، اور پھر ایک دن وہ باپ جو کبھی قبیلے کا فخر سمجھا جاتا تھا اندھا ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، طاقت کا غرور مٹ گیا اور وہ بوڑھا اپنے خیمے میں تنہا رہ گئے۔ 9 بیٹے جن پر اس نے ناز کیا تھا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ وہ سب بیٹے جو کبھی باپ کی طاقت تھے اس کی کمزوری بن گئے۔ مگر وہ بیٹی وہی جسے اس نے لیلی اسود یعنی سیاہ رات کہا تھا نے جب یہ خبر سنی کہ اس کا باپ نابینا ہو گئے ہیں، دل تام کر دوڑ پڑی۔ اس نے نہ شکایت کی، نمازی کو یاد کیا، بس خاموشی سے باپ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اس بوڑھے کمزور جسم کو نہلایا، خیمہ صاف کیا، کھانا پکایا، پانی رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی سانسوں کی خوشبو، اس کی خدمت کا خلوص، سب کچھ اس باپ کے دل میں ایک اجنبی سی راحت پیدا کر گئی۔ کھانا کھلانے کے بعد جب اس نے دوا دینے کے لیے باپ کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی کلائی کو تام کر لرزتی آواز میں پوچھا، بتاؤ اے بیٹی، تو کون ہے جس نے میرے اندھیرے میں یہ روشنی بھر دی ہے
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں تمہاری لیلی اسود، تمہاری سیاہ رات۔ یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ زاروں کا تار رو پڑا۔ اس کے دل پر ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے بیٹی کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، کاش میری ساری راتیں سیاہ ہوتی اور ان کی سیاہی تمہارے نور جیسے ہوتی۔ پھر اس نے اپنے دل کی آگ کو چند اشعار میں ڈالا جو مشہور ہو گئی۔ ناظرین، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کی صفائی صرف دواؤں سے ممکن ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا کچن ہی بہترین دوا خانہ ہے۔ بڑی الائچی کا پانی قبض کے مریضوں کے لیے نعمت ہے۔ یہ نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ درد سے نجات دیتا ہے۔ اگر آپ نے ہلدی سے دوستی کر لی تو سمجھے پیٹ کے سارے مسئلے ختم۔ یہ بہترین اینٹیسپیٹک ہے جو سوزش، جلن اور درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ آدھا چیکا چمچ ہلدی دودھ یا پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ صاف اور ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ دارچینی پیٹ کی چربی کم کرتی ہے اور آنتوں کے ورم کو ختم کرتی ہے۔ اس کا قہوہ وزن گھٹانے اور پیٹ صاف رکھنے میں مددگار ہے۔ یاد رکھیں، صحت مند زندگی کا آغاز صاف پیٹ سے ہوتا ہے۔ قدرتی چیزوں سے دوستی کریں، دوائیوں سے نہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی سطح خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور خون کے بہاؤ کو متاثر کر سکتی ہے۔ کھجور کھانے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ یا توانائی بڑھانے کے لیے ورزش سے پہلے ہے۔ بہتر نیند اور سکون کی بحالی میں مدد کے لیے انہیں رات کو دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ہم وزن ملا کر درد والی جگہ پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ میں بادام اور کشمش بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو لونگ کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ معدے کے مریض افراد دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائے گی۔ چکندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوگی۔ کھجور کئی طریقوں سے دل کی صحت کو سہارا دیتی ہے۔ ان میں موجود پوٹاشیم کا مواد بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ کھجور میں پائے جانے والے میگنیشیم دل کی دھڑکن متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ کھجور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جیسے فینولک ایسڈ سوزش اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کالی کھجوریں خاص طور پر اپنے کولیسٹرول کو کم کرنے والے اثرات کے لیے مشہور ہیں۔ ان میں آئرن اور پوٹاشیم کی بھرپور مقدار خون کی گردش کو بہتر بنانے اور شریانوں کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، کھجور کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو صحت مند وزن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کھجور کے سب سے بڑے مشہور فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا ہاضمہ کی صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ کھجور میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ صحت مند آنتوں کی حرکت کو فروغ دینے اور قبض کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ کھجور میں موجود حل پذیر ریشہ آنتوں میں فائدہ مند بیکٹیریا کو مضبوط کر کے آنتوں کی صحت کو سہارا دیتا ہے۔ خالی پیٹ خشک کھجور کا استعمال اوفارا اور سست ہاضمہ میں مدد کے لیے جانا جاتا ہے۔ خشک کھجوریں پانی کی کمی کی وجہ سے تازہ کھجور کے مقابلے میں فائبر کی زیادہ مقدار رکھتی ہیں جو ہاضمہ کو صاف کرنے میں مزید مدد کرتی ہیں۔ میٹھے ہونے کے باوجود کھجور اعتدال میں استعمال ہونے پر وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ان میں موجود فائبر کا مواد آپ کو زیادہ دیر تک بھرا ہوا محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے، خواہشات اور غیر ضروری ناشتے کو کم کرتا ہے۔ قدرتی شکر میٹھے دانتوں کی خواہش کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ کھجور حمل کے دوران ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے، جنین کی نشوونما میں معاونت کرتی ہیں اور ماں کی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ کھجوریں بچوں کے لیے محفوظ اور صحت مند ہیں کیونکہ ان میں قدرتی شکر، آئرن اور فائبر ہوتا ہے۔ تاہم دم گھٹنے سے بچنے کے لیے انہیں میشیا کاٹنا چاہیے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ روزانہ چند کھجوریں کھانے سے، خاص طور پر رات بھر بھگو کر، قدرتی طور پر قبض سے نجات اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق سے ظاہر ہوا کہ جو لوگ ہر ہفتے کم از کم 120 منٹ سرسبز ماحول میں گزارتے ہیں وہ بہتر جسمانی صحت رکھتے ہیں۔ صنوبر کے جنگل کی خوشبو صرف 20 سیکنڈ میں ذہن پر سکون کر دیتی ہے اور یہ اثر تقریباً 10 منٹ تک برقرار رہتا ہے۔ مٹی کو چونا بھی آپ کے جسم کو انسان دوست جراثیمی بیکٹیریا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہماری آنتوں کا اہم جراثیمی نظام متوازن کرتے ہیں، جس سے مدافعتی قوت مضبوط ہوتی ہے اور مجموعی صحت میں بہتری آتی ہے۔
ناظرین، اناناس میں ایک قدرتی انزائم برومیلین پایا جاتا ہے جو پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور فیٹ کی باری فن، گیس یا بدہضمی کو کم کرتا ہے۔ برومیلین جسم میں سوزش کم کرنے میں بھی مددگار ہے، خاص طور پر معدے اور آنتوں کی سوزش کے لیے۔ اسی طرح اناناس میں فائبر یعنی ریشہ موجود ہوتا ہے جو آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد اناناس کا شربت یا تازہ رس پینے سے متلی اور باری فن میں کمی آتی ہے۔ اس میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ تاہم جن لوگوں کو معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ زیادہ مقدار میں اناناس کا شربت نہ پیے۔ شوگر کے مریض بھی احتیاط سے استعمال کرے کیونکہ اناناس میں قدرتی مٹاس زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا۔ ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا، بہت آواز دی مگر اس نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھایا، جیب میں ڈالا اور اوپر دے کے باہر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا، شاید اب مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر مزدور نے پھر سے نوٹ دیکھا، جیب میں ڈالا اور کام میں لگ گئے۔ اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور نیچے پھینک دی۔ کنکری مزدور کے سر پر لگی تو اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتا دیا۔ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ہم شاید ہم وقت اس کا شکر ادا کریں، لیکن ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے۔ لیکن جو ہی کوئی چھوٹی سی مشکل، پریشانی یا مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم فوراً اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں پہنچے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین، مسوڑوں کی بیماری فالج کے خطرے کو 86% تک بڑھا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو مسوڑوں کی بیماری اور دانتوں میں کیڑا دونوں مسائل لاحق ہیں، ان میں اسکیمنگ فالج کا امکان 86% زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عام قسم کا فالج ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کی کسی شریان میں خون کا لوتلا جم کر راستہ بند کر دیتا ہے۔ انڈے میں موجود کولیسٹرول جسم میں اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کی مقدار بڑھاتا ہے، جو نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ بغداد کی جامع مسجد میں وعظ جاری تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور بزرگ سے سوال پوچھا، اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بزرگ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ سوال پوچھنے والا یہ سن کر حیران ہو گئے، جبکہ مسجد میں موجود سینکڑوں افراد بھی حیران تھے کہ بزرگ ایک ایسے شخص کو مسلمان ہونے کا کہہ رہے ہیں جس کے سر پر عمامہ اور چہرے پر داڑھی ہے۔ جب تصدیق کی تو پتہ چلا وہ شخص واقعی آتش پرست تھا اور بزرگ کا امتحان لینے مسجد آیا تھا۔ یہ روشن ضمیر بزرگ اولیاء کرام کے سر تاج سعید طوائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ملا لیکن میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقلمند کسی کو نہیں پایا۔ ہارون الرشید نے جب امام صاحب کے بارے میں سنا تو فرمایا کہ ابو حنیفہ اپنے دل کی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ ناظرین، صوفے کے کور کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ضدی داغ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے بیکنگ سوڈا کو صوفے کے کور کے داغ والے حصے پر چھڑک دیں، تاہم آپ کو اسے تھوڑی مقدار میں چھڑکنا چاہیے، زیادہ نہیں۔ فاصلے سے چھڑکنے کے بعد اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک رہنے دیں۔ پھر نرم دانتوں کے برش سے تمام سوڈا کو آہستہ سے صاف کریں، اس سے داغ آسانی سے ہٹ جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔